الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ اسلامی مہینہ سفر ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے سے بہت سی روایتیں منسلک ہیں. سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس مہینے کو زمانے جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن قرآن میں، حدیث میں یا تاریخ میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے جس کی بنیاد پر اس مہینے کو ہم برا کہیں یا منحوس کہیں. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو قرآن اس کی وضاحت ضرور کرتا، احادیث میں اس کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں ضرور آتی. لیکن قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ خدا کے نزدیک 12 مہینے. اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو منحوس نہیں کہا، کسی مہینے کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے. جیسا کہ شعبان کے مہینے کی بہت سی فضیلت بیان کی گئی، رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی. اگر اسی طریقے سے کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو خداوند قدوس اس کی وضاحت ضرور فرماتا، یا آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت ضرور فرماتے ہیں. لیکن حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے، قرآن میں کوئی وضاحت نہیں ہے، کسی امام نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اس مہینے میں ہم سفر کر سکتے ہیں، اس مہینے میں ہم عبادت کر سکتے ہیں، اس مہینے میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں، اس مہینے میں ہم شادی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں ہم اپنے بچوں کا بیاہ کر سکتے ہیں. سفر کے مہینے کو منحوس جانتے ہوئے سفر کو مؤخر کر دینا، شادی بیاہ کے معاملات کو مؤخر کر دینا، شادی بیاہ کے معاملات کو کسی اور مہینے پر ٹال دینا مناسب نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق منحوس نہیں فرمایا ہے، بلکہ آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے: لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر. آئیے احادیث کے ان ٹکڑوں کی، ان فقروں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے چلیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اسلام میں کیا حقیقت ہے اور سفر کے مہینے کے متعلق آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. لا عدوہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے. جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو اس وقت تک کوئی مرض اپنے آپ نہیں پھیلتا ہے. تو اس بات کی نفی یہ کر دی گئی کہ کوئی مرض اپنے آپ میں متعدی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا یا اللہ کی مشیت شامل ہو تو وہ مرض پھیل سکتا ہے. اس کو آپ اپنے گھر کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فرد کسی مرض میں مبتلا ہو جائے اور اسی گھر میں 4-5 افراد رہتے ہو تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی مریض ہوا ہے اس کی وجہ سے تمام کے تمام افراد مریض ہو جائیں. یہ بھی ممکن ہے کبھی کوئی فرد بیمار ہو جائے، ایک آدمی مرض میں مبتلا ہوا اور اس کی وجہ سے کوئی دوسرا فرد گھر میں مرض میں مبتلا ہو جائے، یہ ممکن ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی مرض میں مبتلا ہوا ہو اور اسی مرض میں گھر کے تمام افراد بھی مبتلا ہو گئے ہوں. ولا طیرۃ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کوئی کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو پرندے اڑاتے تھے. اگر پرندہ دائیں جانب اڑ جائے تو لوگ وہ کام کرنا مناسب سمجھتے تھے، اور اگر وہی پرندہ بائیں جانب اگر اڑ جائے تو لوگ اس کام سے اپنے ارادے سے رک جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی نفی کی ہے.
اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ولا حامہ، حامہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی فرد نے کسی کا قتل کر دیا ہو اور قتل کرنے والے شخص کو اگر قتل نہ کیا جائے تو کہا یہ جاتا تھا کہ قتل کرنے والا فرد دنیا میں منحوس ہے، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک قتل نہ کیا جائے تو جس آدمی کا قتل کر دیا گیا ہے وہ آدمی الو بن کر اڑتا رہتا ہے۔ تو اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ اور اب آتے ہیں ولا سفر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں یہ وضاحت فرما دی کہ ولا سفر، یعنی کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس مہینے میں آپ کار خیر کر سکتے ہیں، اس مہینے میں آپ شادی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں آپ سفر کر سکتے ہیں، اس مہینے میں آپ کوئی ارادہ بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح پیغام موجود ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں بہت سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت نظر آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام سفر میں ہی کیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جنگ خیبر کی تیاری جو ہوئی تھی وہ اسی مہینے میں شروع ہوئی تھی۔ اتنا اہم کام ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ کس مہینے میں ہو رہی ہے؟ سفر کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کرتے، صحابہ کو بتاتے کہ اس مہینے میں کار خیر نہ کرو۔ آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے کہ اس مہینے میں جنگ کی تیاری کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ولا سفر، کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سفر کے مہینے کو منحوس نہیں جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ محرم کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور اسی سے ملے ہوئے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، جو کہ اسلامی عقائد کے لحاظ سے سراسر غلط ہے۔ تو حضرات محترم، ہر جمعرات کو ہم مدرسہ، مسجد، اسلامیات کسی نہ کسی پہلو پر ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، اور مساجد و مدارس کے تعلق سے ہم جو آئیڈیاز پیش کریں ان آئیڈیاز کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے یہ کام ملت کی فلاح کے لیے بہتر ہو سکے۔ شکریہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔